انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون سلامت رہو میرے مولا کے عطاکارو غریب زہرا کے نام پہ ماتم کرنے والوں بی بی زہرا تمہیں دعائیں دے گی بی بی سکینہ تمہیں دعائیں دے گی عزادارو دل چاہ رہا ہے کہ ایک سوال آپ سے کروں آپ نے ظہر کے وقت بھی ایک جلوس میں شرکت کی اس وقت بھی آپ ایک جلوس لے کے آئے گرمی کا موسم ہے جلوس میں جب آپ جا رہے ہو نا میں نے خود دیکھا میں آپ کے ساتھ تھا منظر کیا تھا کہیں پہ پانی کی سبیل تھی کہیں پہ شربت پلایا جا رہا تھا کہیں پہ کچھ کوئی اور چیز آپ کو لی جا رہی تھی گرمی بہت ہے پریشان ہو میں آپ سے سوال کروں آپ نے جلوس میں ٹھنڈا پانی پیا حسین کو یاد کر کے شربت پیا مولا حسین کو یاد کر کے مگر ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے تصور کو کربلا لے کر کے چلو آج 7 محرم ہے 7 محرم سے حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے علتش کی صدایں بلند کر رہے ہیں بس عزادارو بہت زیادہ دیر نہیں جی کھول کے گریہ کرنا عزادارو جناب قاسم کی شہادت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہوں کربلا کا واحد بچہ ہے قاسم جو پہلے سے یتیم ہے اللہ عزادارو یہ 13 برس کا بچہ اپنے چچا کے پاس آیا آگے کہتا چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیں گے اللہ نے خاندان ابو طالب کے بچے 13 برس کے بچے نے آگے اپنے چچا سے کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیں گے عزادار امام حسین روایت کہتی کہ جب قاسم نے یہ جملہ کہا امام حسین بیٹھ گئے کیا جواب دے کیسے قاسم کو منع کرے کوئی جملہ نہیں ہے ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں میرے لال قاسم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں ارے تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو بہت اطمینان سے سنیے گا عزادارو جناب قاسم کو اجازت نہ ملی روایت کہتی واپس خیمے میں آئے سلام ہے کربلا کی ماں کو ام فروا نے قاسم کو دیکھا کہ میرے لال واپس آ گئے ہاں اما چچا نے اجازت نہیں دی ام فروا کو کچھ یاد آیا بازو سے تعویذ کھولا میرے لال جا کے چچا کو دے دے جناب قاسم تعویذ لے کے پہنچے چچا کے حوالے کیا میرے لال چاہے کہ بابا کی تحریر لی ہے عزادار امام حسین نے تحریر کو کھولا آنکھوں سے لگایا تحریر میں لکھا تھا بھیا حسین جب تم پر مصیبت کا وقت آئے اور میں تمہارے ساتھ نہ رہوں تو میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا یہ تحریر حسین نے پڑھی جزاک اللہ میں بڑے اطمینان سے اس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں عزادارو روایت کہتی ہے میں نے چھوڑ دیا روایت کہتی ہے 2 روایتیں ہیں میں بہت اطمینان سے پڑھوں گا بالکل کمی نہ کیجیے گا 2-3 راتیں ہیں مسائل کی 2 روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ میرے مولا قاسم خود سے گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے غازی باب الہوائے جملہ ذہن میں رکھنا ماتمداروں اتنا قد چھوٹا تھا کہ خود سے گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے غازی باب الہوائے نے جناب قاسم کو سوار کیا لو 13 برس کا یہ جوان رن میں پہنچا جنگ کرنا شروع کی
مجھے قاسم کی جنگ نہیں پڑھنا. آپ بہتر جانتے ہیں جناب قاسم نے کیا جوہر دکھائے. دنیا کو علی دوبارہ یاد آئے. عزاداروں مگر قیامت کا منظر ہوا. 13 برس کا فروا کا یتیم، 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا، بچہ کب تک لڑتا. عزاداروں روایت کہتے ہیں قاسم کو ایک تیر لگا. قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی السلام علیکم یا عزاداروں. بس مجلس ختم عزاداروں. جناب قاسم سین سے زمین پر آئے. میں بہت اطمینان سے خود کو کیسے روک کے پڑھ رہا ہوں، یہ مولا شاہد ہے. عزاداروں قاسم زمین پہ آئے، آواز کی چچا مدد کو آئیے. روایت کہتی ہے غازی باب الحوائج چلے، ایک طرف سے مولا حسین چلے. چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو قتل کرے. ایک مرتبہ قاتل قاسم نے جیسے ہی حسین کو اپنی طرف آتے دیکھا، اپنی فوج سے مخاطب ہو کے کہتا مجھے بچاؤ، میں حسین کے حملے کی زد پہ ہوں. اتنا کہنا تھا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزاداروں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ قاسم کا جنازہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. نہیں، جب گھوڑے ادھر ادھر ہوئے نا تو قاسم زندہ تھے. جب بھی کوئی کام سینے میں مرتی تھی قاسم کہتے تھے اے چچا. جزاکم اللہ. مجلس ختم ہو گئی مجلس. عزاداروں امام مظلوم کربلا نے اپنی رضا اتاری، رضا کو زمین پہ بچھایا. ابھی ابن مسلم کہتا ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی سرزمین پہ ادھر ادھر پھیل گئے تھے. کچھ ٹکڑے حسین مظلوم نے اٹھائے، کچھ ٹکڑے غازی باب الحوائج نے اٹھائے. لو ابھی آپ سلام سماعت کر رہے تھے نا، مولا حسین نے گٹھڑی میں قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے ایک زخم کو دیکھے تو ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب چلو کربلا فروا کی کیفیت دیکھو. ایک زخم نہیں دیکھا، فروا. اللہ اکبر. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، ماتم کر لینا اس جملے پر. یہ قسمت بھی بی بی فروا کی ہے. شوہر کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں دیکھے، بیٹے کے جسم کے ٹکڑے. اللہ اکبر. بس عزاداروں ختم ہو گئی گفتگو، کر لیا گیا. قاسم کے جسم کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے. میں مر جاؤں اب نہیں ہے یہ روایت پر ہوگا. عزاداروں روایت کہتی ہے کہ جب مولا حسین، اب میری طرف دیکھنا، مجلس ختم ہو گئی. مولا کی روایت کہتی ہے کہ مولا حسین جب قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو گٹھڑی میں لے کر کے آئے اور خیمے کے باہر رکھ دیا، اے بہن بھابی فروا کو بلا لاؤ. لو شہزادی فروا باہر آئی. جی میرے آقا. کہا بھابی فروا آپ کے قاسم کو لایا ہوں. ابھی ابن مسلم کہتا ہے کہ جب مولا حسین نے یہ جملہ کہا تو جب